عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. جناب علی زین العابدین علیہ السلام مولا اٹھ کے کھڑے ہوئے خطبہ حج دینے کے لیے، تو سامنے سے ایک شخص اٹھا ہجوم میں سے. اس نے کہا علی ابن الحسین پہلے تو اپنا تعارف کروا اور اپنا شجرہ سنا. اتنا کہنا تھا. کتاب خطبہ ابجز ہے اس کتاب کا نام. اس کو خطبہ ابجز مختلف کتابوں میں ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں. خطبہ ابجز کے نام سے یاد کرتے ہیں. چھوٹی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، چھوٹے ریفرنس کا حوالہ دوں گا. مشہد جاؤ مولا امام رضا کے حرم میں، وہاں جو اردو زائرین کے لیے وقف ہے، وہاں جا کے ان سے پوچھنا کہ مجھے خطبہ ابجز چاہیے. وہ پیچھے اشارہ کر کے گئے، یہ جو 350-400 کتاب پڑھی ہے یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی ہوئی ہے. خطبہ ابجز، ابجز کہتے ہیں سفید. یہ خطبہ ابجز ہے. یہ کس نے دیا تھا؟ جب لوگوں نے کہا مولا سجاد سے کہ آپ اپنا شجرہ پڑھیے، مولا نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا. مولا نے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے تو بتا ہم کون ہیں. اب میں روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، داد مشروط ہی نہیں. ایک دن بھی میں نے مجمع کی منت ہی نہیں کی کہ واہ واہ سبحان اللہ کہہ ہاتھ اٹھا لیجیے. نہیں، داد بھی شرط نہیں ہے، حیرانی شرط نہیں، تجسس شرط نہیں، لیکن دل کو قبول کرنا ہے. حوالہ میں دے چکا ہوں، اس کے بعد بھی پوچھنا چاہو دکھانے کے لیے تیار. یہ خطبہ دیا حجر اسود نے، کالے نے دیا تھا سفید خطبہ. شاید سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرائے تو پھر بھی وصول کیجئے. مولا نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، حجر اسود بولا. جب حجر اسود بولا تو ایک شخص نے کہا مولا یہ پتھر ہو کے کیسے بولا؟ امام نے فرمایا تم اسے پتھر سمجھتے ہو، حقیقت میں یہ پتھر نہیں. اس نے کہا مولا یہ پتھر نہیں. امام نے فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے. اس نے کہا مولا یہ فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کعبہ کے باہر کیوں کھڑا ہے؟ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے، اب جتنے ساتھ مل گئے ہیں اتنے ہی ساتھ چلتے رہنا. یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، پہلی تقریر سے یاد ہے استکبرت ام کنت من العالین. ابلیس تو تکبر کر رہا ہے، کیا تو آلین جیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے کچھ آلین میں لوگ تھے جن پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرتے. امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. اب اگلی سطر ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندہ اگلی سطر کے لیے نہیں. امام فرماتے جب ہم آلین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں منتقل ہوئے تو یہ ملک مقرب ہماری جدائی میں رویا. آواز ربوبیت آئی کہ جنت میں رہ کے کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت ان کا قرب ہے. مولا نے فرمایا کہ خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے ایک سفید موتی کی صورت میں، سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کے ہاتھ میں دیا. جب حضرت آدم کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات تھی. حضرت آدم کو اتارا گیا سری لنکا میں، آج کے دنیا کے نقشے کے مطابق. جناب حوا کو اتارا گیا تھا جدہ میں. جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو، اس لیے وہ شہر ہی جناب حوا کے نام سے مخصوص ہے. جناب آدم دنیا میں رات تھی. یہ سفید موتی جو ملک مقرب تھا یہ سفید موتی کی صورت میں آیا. حضرت آدم اس کی روشنی میں دنیا میں آئے. یہ جناب نوح کے دور تک حضرت آدم کے پاس موتی کی صورت میں رہا. جب حضرت نوح نے جہاں آج کعبہ ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے ایک خیمہ نصب کیا تھا. یہ موتی اسی خیمے میں موجود تھا. جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے کعبے کی نئے سرے سے نہیں بنایا، کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا. کعبہ پہلے سے تھا، جناب آدم کے دور میں بھی کعبہ تھا. انہوں نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا. جب کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تو اللہ سے پوچھا کہ میرے مالک اس موتی کو کیا کروں؟ اسے کعبے کے اندر رکھوں؟ فرمایا اسے ایک پتھر کی صورت دے کے کعبے کے باہر بالکل دروازے کے آگے ویسے ہی کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا. اسے آج بھی کعبہ کے دروازے پہ بالکل ویسے ہی کھڑا کیا ہوا ہے.
جیسے یہ آلین پہ دروازے پہ رکا رہتا تھا، اب اگر جگر وصول کریں تو پھر ہدیہ جملہ کرنے لگا ہوں۔ ایک سائل نے پوچھا مولا یہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ارکان حج میں واجب کر دیا گیا، جب بھی کوئی حاجی آئے گا وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا، حجر اسود کو بوسہ لے گا، حجر اسود کا بوسہ حج کے ارکان میں شامل کر دیا گیا۔ یہ آج بھی کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، جب بھی کوئی حاجی بوسہ لینے کے لیے آتا ہے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں ہماری محبت ہوتی ہے تو حج کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ لعنت کر کے واپس کر دیتا۔ پورا خطبہ دیا حجر اسود نے، اور حجر اسود نے بول کے، پتھر کا بولنا تو آپ کے لیے تعجب نہیں نا، کیونکہ رسول کے ہاتھوں پہ تو بولا، حد ہو گئی یا رسول کے ہاتھوں پہ پتھر بولے تو مولوی کو اعتراض نہیں، رسول کے ہاتھوں پہ علی بولے تو مولوی کو اعتراض۔